السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ وعدہ کیا تھا پچھلے پروگرام میں آپ کے ساتھ, اور وہ اس لیے وعدہ کیا تھا, وکلا کی موومنٹ میں بڑا ایک کردار ادا کیا میں نے تو کالا کوٹ اتار دیا تھا, براؤن کوٹ آج بھی سنبھالا ہوا ہے میرے پاس. ایک وقت میں میرا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں میسیجنگ کرنے کے حوالے سے کوئی میرا خیال 16-17 لاکھ اس وقت تو سافٹ ویئر ہے ہاتھ سے میسیج کر کے, اور جسٹس افتخار چودھری کی موومنٹ میں میرا خیال ہے 1 لاکھ کلومیٹر تو سفر بھی طے کیا ہوگا. یعنی اتنا سفر تھا روزانہ کا, ہر روز کا, کہ ایک دن میں کتنے سفر, اور وہ ساری موومنٹ کے دوران جتنا سفر طے کیا تو 1 لاکھ کلومیٹر وہ بھی بنتا ہے. بچے اسکول سے ہٹا لیے, یہ ریکارڈ کی بات ہے. وہ ایک جذبے کے ساتھ کیا, لیکن دوسرے لانگ مارچ میں ساتھ نہیں تھا. مجھے وہ سب سیاست سمجھ آ گئی. 2 مین وجہ تھی, اور ایک وجہ تو تھی کہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو اتارنا تھا, اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس کام کے لیے پورا ایک جال بنا گیا. اور جنرل پرویز مشرف صاحب نے, جو میری اطلاع ہے, آپ لوگ شاید نہ مانیں یا نہ مانیں, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت وائٹ ہاؤس کے سامنے جا کے شریف برادران کیسے جھکے تھے, اور چائنا اس وقت سارے معاملے میں آگے نہ آتا تو پاکستان کے حالات بہت مختلف ہونے تھے, اور شاید ہم تباہی کی طرف جا رہے ہوتے. اور جس طرح پھر آپ گرومنگ کی ایک خاندان کی, میں نام نہیں لے رہا, اس کو چھوڑ دیں اس بات کو, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس چیز کو. پھر آپ نے دوسرا جو ایک تو پہلا تو کام آپ نے 9 مارچ کا دیکھا, دوسرا پھر 3 نومبر جس میں 104 ججز, دا بیسٹ جوڈیشری ایٹ دیٹ ٹائم, ایک جنبش قلم سے نکال دی گئی, اور پھر نئے ججز بھرتے گئے, اور سیاسی ججز بھرتی کیے گئے. میں تو بڑا واضح طور پر کہتا ہوں, اس میں سے کئی مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ نام بھی نہیں آج ہم لے رہے. اس وقت ایک شخصیت جو تھی وہ کھڑی رہی, ان کا نام عرفان قادر ہے جی. اٹارنی جنرل فار پاکستان رہے, پروسیکیوٹر جنرل نیب رہے, پھر جج بھی رہے ہائی کورٹ کے, اور اس وقت سے لے کر آج تک سٹینڈ ایک ہی ہے. میں شاید چونکہ پہلی جب تک بکے نہ تھے تو خریدتا نہیں تھا, تو انہیں خرید کر انمول کر دیا, پھر چیزیں سمجھ آنا شروع ہو گئی. آج ہم پوچھتے ہیں عرفان قادر صاحب سے کہ افتخار محمد چودھری کے دور میں یہ ساری جو موومنٹ جنرل پرویز مشرف کو نکالنے کا اصل لڑائی کیا تھی, یا اصل وہ کیا چیز سمجھتے ہیں پیچھے کیا تھی. باقی سوال ذرا بعد میں کریں گے آپ سے. عرفان قادر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اصل لڑائی کیا تھی؟ لڑائی تو تھی, یہ تو ماننا پڑے گا آپ کو, اور آپ بہت کچھ جانتے کیونکہ وقت سارا گزارا ہے. آپ کیا سمجھتے تھے مین وجہ کیا تھی؟ یہ ساری مین وجہ یہ تھی جی کہ جنرل مشرف کے پاس بہت ساری شکایتیں آ رہی تھیں افتخار چودھری صاحب کے خلاف, اور اس میں ایک خط نعیم بخاری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی لکھا تھا, جس میں کہ ان کے جو اپنے جذبات تھے ان کے بارے میں اس کی عکاسی بھی ہوتی ہے. اور یہ بھی فیکٹ ہے کہ افتخار چودھری صاحب جو ہیں وہ اس وقت جو لوگوں کو, افسروں کو کال کیا کرتے تھے عدالت میں, تو وہ عدالت میں کھڑے ہو کے ان سے کافی, وہ ان کا جو ایک انداز تھا وہ کافی سخت تھا. اس سے ایک ریزنٹمنٹ جو ہے وہ کئی سال سے وہ ابل رہی تھی اندر, اور وہ معاملات جو ہیں وہ جنرل مشرف کے جو رفقائے کار ہیں اس وقت کے, وہ ان تک لے کے جاتے تھے, کیونکہ جنرل مشرف کا کوئی پرسنل ان سے کوئی ایسا تنازع نہیں تھا, کیونکہ اگر کوئی پرسنل ڈفرینس ہوتا تو جنرل مشرف ان کو پھر چیف جسٹس کرتے ہی نہ, کیونکہ جب وہ چیف جسٹس بنے ہیں غالباً 2005 میں بنے ہیں, ہاں پہلا 2005 میں جب وہ چیف جسٹس بنے ہیں تو وہ بھی جنرل مشرف نے بنایا تھا. بالکل ایسا ہی, لہٰذا ان میں ان کا کوئی پرسنل اس طرح کا نہیں تھا. اور اس کے بعد جو غالباً جو خبر نکلی وہ نکلی کہ چیف جسٹس کو غیر فعال کر دیا گیا یا ان کو معطل کر دیا گیا. یہ چیز جو تھی یہ ٹیکنیکلی غلط تھی. جہاں تک وہ ان کا معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجنا ہے, وہ آئین کے مطابق ہی تھا, آئین میں پروویژن ہے, وہ ایلیگیشنز بھی تھیں ان پہ کچھ, یعنی وہ مس کانڈکٹ کی کچھ ایلیگیشنز تھیں ان پہ, اور وہ جو ایلیگیشنز تھیں وہ اکثر ججز میں وہ اس طرح کی ایبریشنز پائی جاتی ہیں, وہ اتنی
غیر معمولی ایلیگیشنز نہیں تھیں، لیکن افتخار چودھری صاحب چونکہ بہت زیادہ بھاشن دیتے تھے، سرمنائز کرتے تھے، تو جب افتخار چودھری صاحب پہ وہ ایلیگیشنز لگائی جاتی تھیں تو وہ ایلیگیشنز بہت بڑی نظر آتی تھیں کہ وہ ایک شخص جو کہ ساری دنیا کو درس دیتا ہے بڑے ہائی مورل گراؤنڈ کا، تو پھر اس کو بھی تو اس کو وہ مورل گراؤنڈ شو کرنی چاہیے. تو بہرحال وہ ایلیگیشنز اپنی جگہ تھیں اور غلط بھی نہیں تھیں. تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ بھیجنا بالکل ایک آئینی رستہ تھا جو صدر نے اختیار کیا، لیکن غلطی جو کی وہ یہ کی کہ خبروں میں دے دیا کہ چیف جسٹس کو معطل کر دیا گیا. تو چیف جسٹس کو غیر فعال تو نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ان کو فوراً اسی وقت چاہیے تھا کہ یہ وضاحت کر دیتے. مجھے اب نہیں پتا کہ اس پہ انہوں نے وضاحت کی کہ نہیں کی. وضاحت نہیں کی. تو یہ ایک قانونی غلطی جو تھی اس وقت ان سے ہوئی. بہرکیف یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں چلا گیا اور چودھری صاحب نے اس معاملے کو پھر چیلنج کر دیا، اور لائرز موومنٹ چل رہی تھی اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ افتخار چودھری صاحب کے ساتھ ہو گئے تھے. وہاں پہ لا کو نہیں کوئی دیکھ رہا تھا. یہ ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی. جنرل مشرف ایک لمبے عرصے سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور سیاسی جو جماعتیں ہیں پاکستان کی، جو مین سٹریم سیاسی پارٹی ہیں، ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اب یہ پی ایم ایل کیو جو ہے یہ کب تک چلے گی. تو وہ بھی ڈیفینیٹلی چاہتے تھے کہ بھئی اب ہم اتنے سالوں سے سیاست کر رہے ہیں تو ہمارا بھی تو کوئی رول ہونا چاہیے. تو ان کو ایک پریٹیکسٹ چاہیے تھا جو کہ لائرز موومنٹ نے اور جسٹس افتخار چودھری نے دیا. تو ان اے وے اس پریٹیکسٹ کو استعمال کرتے ہوئے جب 2008 کا الیکشن ہوتا ہے تو نون لیگ کا جو مین بیانیہ تھا پی ایم ایل این کا وہ افتخار چودھری صاحب کی بحالی تھا، اور اس سے پیپلز پارٹی بھی ڈفر نہیں کر سکی اور پی ٹی آئی بھی ڈفر نہیں کر سکی. ساروں نے کہا کہ جی ہم اس موومنٹ کے ساتھ ہیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ پاپولیرٹی جو ہے وہ ووٹ اسی پہ ملیں گے. اب جب تینوں نے یہ بیانیہ دے دیا کہ ہم تو ان کی بحالی چاہتے ہیں چیف جسٹس کی اور وکلا کی، اور مین نعرہ یہ تھا، مین نعرہ اللہ کی طرف سے کیا ہوا کہ نومبر میں، میرا خیال ہے اکتوبر میں، بالکل صحیح، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہو گئی. ٹھیک ہے جی. ان کی جب شہادت ہو گئی تو سیناریو جو ہے وہ سمپتی کی طرف چلا گیا، اور پیپلز پارٹی کیونکہ ان کا بھی وہی یعنی پریٹیکسٹ تھا الیکشن میں ووٹ حاصل کرنے کا جو باقیوں کا تھا، لیکن چونکہ ان کو سمپتی ووٹ ایڈیشنلی مل گیا تو پیپلز پارٹی ان پاور آ گئی. یہ کل قصہ ہے اس موومنٹ کا، جو کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ سیاستدان جو ہیں وہ اس کو سیاسی طور پہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور جب وہ سارا معاملہ ہو گیا تو پھر بعد میں جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے. اچھا میں دوسری بات بتاؤں آپ کو، یہ بات تو آپ بڑی واضح طور پر ہمیں نظر، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پی ایم ایل این نون ہمارے ساتھ کس طرح میری ملاقاتیں پرویز رشید سے ہوا کرتی ہیں. پھر ماڈل ٹاؤن کے اندر انہوں نے باقاعدہ، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کا نااہلی کا فیصلہ خود چیلنج نہیں کرایا، پرپوزر اور سیکنڈر سے کرایا. پھر وہ ہائی جیکنگ والا کیس بھی آپ کے سامنے موجود ہے، وہ خود چیلنج نہیں کروایا، جب پڑا رہا. کہیں نہ کہیں یہ نظر نہیں آتا کہ اگر بڑی سیاسی جماعتوں میں ہم دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون کو جوڈیشری میں جڑیں زیادہ مضبوط کرنے میں کامیاب ہے. بالکل، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، کیونکہ لائرز موومنٹ میں سب سے زیادہ پیش پی ایم ایل این تھی. خاص طور پہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی تھی تو لانگ مارچ جو ہے وہ اس کا انحصار بھی یہی تھا کہ چیف جسٹس کو بحال کرائیں. اور میری یہ فیلنگ ہے کہ زرداری صاحب تو بالکل بحال نہیں کرنا چاہتے، پیپلز پارٹی نہیں کرنا چاہتی، بلکہ ان دنوں معاملہ، میں آپ کو آپ کے نالج کے لیے بتا دوں، مجھے کچھ پتا ہے کہ یہ معاملہ بلکہ جنرل اس وقت فصیح بخاری صاحب تھے غالباً چیئر، اس وقت باقاعدہ یہ جو ہم نے پہلے پروگرام میں بات کی تھی نا، چیف جسٹس کے خلاف نیب میں ریفرنس کی باتیں بھی ہوئی، لیکن جنرل آصف زرداری صاحب تیار نہیں ہوئے تھے اس میں. ہاں نہیں، یہ مجھے یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں نا کہ ان کے خلاف چیف جسٹس ریفرنس وغیرہ، یہ معاملہ بات کا ہے، بہت بات کا ہے. یہ تو یہ جب وہ بحال ہو چکے تھے، اس کے بعد کی باتیں میں بتا رہا ہوں، جب وہ بحال ہو چکے تھے اس کے بعد بالکل یہ معاملہ جو تھا انہوں نے اٹھایا تھا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ کیسز تھے رینٹل پاور وغیرہ کے، بالکل تھے، جہاں پہ کہ چیف جسٹس نے نیب کو کہا تھا کہ آپ اس پہ انویسٹیگیٹ کریں، اور نیب کو بلا کے کہا تھا کہ اس میں حتمی رپورٹ دیں.
تو حتمی رپورٹ جب دی تھی تو وہاں پہ ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل نیب کے جسٹس رانا زاہد صاحب. تو جسٹس رانا زاہد صاحب نے جب چیف جسٹس کو رپورٹ دی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سارا دیکھا ہے, اس میں ہمیں کوئی بھی ایلیمنٹ جو ہے کک بیکس کا, کرپشن کا, منی ٹریل وغیرہ کوئی ایویڈنس ہمارے پاس نہیں ہے, لہذا یہ کیسز نہیں بنتے. تو اس پہ پھر بہت زیادہ وہ سیخ پا ہوئے تھے اور انہوں نے چیئرمین نیب کے بارے میں بھی کچھ باتیں ہوئی تھیں. تو چیئرمین نیب نے ان دنوں میں ایک چٹھی لکھی تھی صدر پاکستان کو, اور اس چٹھی میں کہا تھا کہ جس طرح سے عدالت میں کیسز چل رہے ہیں, جس طرح سے نیب کے معاملات میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے کہ انویسٹیگیشنز کو, انکوائریز کو سپروائز کیا جا رہا ہے, تو اگر اسی طرح ہوتا رہا اور میرے کام میں انٹرفیئرنس ہوتی رہی تو میں پھر کام نہیں کر سکوں گا اپنا. اور اس لیے صدر پاکستان اس میں جو بھی قانونی چارہ جوئی کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, یعنی کہ اگر وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجنا چاہتے ہیں تو ضرور یہ معاملہ بھیجیں. غالباً اس طرح کی بات اچھا ایک بات اور اس میں یہ بھی تھا, خیال یہ بھی تھا اس وقت کہ اس پہ کوئی کمیشن اپوائنٹ کر دیا جائے تاکہ وہ جو ایلیگیشنز فصیح بخاری صاحب نے لگائی ہیں اس چودھری صاحب پہ اور کچھ ججز پہ, آیا وہ صحیح ہے کہ نہیں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ فصیح بخاری صاحب جو ہیں, میں ججز کو بھی جانتا ہوں, ان کو بھی جانتا ہوں, میری سب سے دوستی رہی ہے. میں نے فصیح بخاری صاحب سے زیادہ ڈیسنٹ آدمی جو ہے وہ نہیں دیکھا. ون آف دی فائنسٹ پرسنز, جینٹلمین فرسٹ اینڈ جینٹلمین لاسٹ. صحیح یعنی بات غلط نہیں کرتے تھے, کبھی غلط بات نہیں کرتے, بڑے اسٹریٹ فارورڈ. اچھا یہاں چونکہ آپ نے بڑا مشکل وقت گزارا ہے, میں چونکہ خود آپ کو یاد ہے یوسف رضا گیلانی کا کیس رپورٹڈ محمد اظہر صدیق کے نام سے ہی ہے جو ڈسکوالیفائی, اور آپ باقاعدہ دیکھا کرتے تھے. یعنی مجھے تو یہ سارے معاملے میں اب آ کے دیکھیں وقت کے ساتھ پیسج کے ساتھ سیکھتا ہے کہ یہ سارے سیاسی معاملات, اور وہ نظر یہی آ رہا تھا. میں چونکہ 2013 میں آپ کو لے کے جاؤں, میں نے کچھ پٹیشنز اس وقت دائر کی, تو اس سے پہلے کا میں پوچھوں گا, لیکن میں 2013 کا ایک میں چاہتا ہوں آپ سے چیز شیئر کرنا. جی. میں نے آرٹیکل 62-63 پہ عمل درآمد کی پٹیشن دائر کی. آپ کو پتہ ہے اس وقت خواجہ محمد آصف نے وہ گیس سیکٹر سنبھال لیا, اس کی پٹیشن لے کر افتخار چودھری کے پاس آ گئے. پرویز رشید نے انفارمیشن سنبھال لیا, اس کی کو پٹیشن لے کر آ گئے. اس طرح باقی لوگ بھی بیٹھ کے وہ باقاعدہ یہ لگ رہا تھا کہ سپریم کورٹ ایک سیاسی کورٹ کے طور پر اور ایک سہولت کار کے طور پر اس لفظ اس وقت کا استعمال کیا جائے کہ ایڈوانٹیجز دینے کے لیے استعمال ہو. اور آپ نے اس سے پہلے یہ چیزیں کلیئر کر دی تھی, پوری کوشش آپ نے کی, لیکن لگتا ہے گورنمنٹ نے آپ کا ساتھ اس وقت نہیں دیا, یہ ساری کنفرنٹیشن میں کہہ دیں یا یہ چیزوں سے روکنے کے لیے. نہیں, میں بالکل نہیں کہوں گا گورنمنٹ نے ساتھ نہیں دیا. اس لیے میں کہوں گا کہ یہ فیکٹ ہے کہ میں کافی حد تک اکیلا تھا اس وقت. میڈیا جو تھا وہ میرے ساتھ نہیں تھا, اور گورنمنٹ کو میں یہ کریڈٹ دوں گا کہ میں جو کورٹ میں پوزیشن لیتا تھا گورنمنٹ کی طرف سے انٹرفیئرنس کوئی نہیں آتی تھی, تو ان کو اس حد تک میں کریڈٹ دوں گا. نہیں تو آپ نے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ والا مجھے یاد ہے, بعد محمد کاکڑ والا کیس مجھے یاد ہے, تو وہ بھی انہوں نے سیٹ اسائڈ کر دیا لا سارا یوسف رضا گیلانی کو بتانے کے لیے. لیکن آپ نے پوری کوشش کی تھی بتانے کے لیے. میں نے بڑی کوشش کی, لیکن 62-63 یعنی زرداری صاحب کا جو حکومت تھی پیپلز پارٹی کی, ان کا یہ خیال تھا کہ اب ہم نے 58(2)B ختم کر دی ہے, تو لہٰذا اب ایک تو اس طرح سے وہ جو ایک رستہ بنا تھا کہ عدالتوں کے ذریعے حکومتیں ختم ہوتی ہیں وہ نہیں ہو سکتی, لیکن عدالتوں نے 62-63 کو استعمال کر لیا ایز 58(2)B. حالانکہ یہ پارلیمنٹیرینز کو ڈسکوالیفائی کرنے کا جو فورم ہے وہ عدالتیں ہیں ہی نہیں, وہ تو قومی اسمبلی کے اسپیکر یا پروونشل اسمبلی کے اسپیکر یا چیئرمین سینٹ اگر ریفرنس بنا کے بھیجتے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ دیر از اے کوشچن آف ڈسکوالیفیکیشن, تو صرف الیکشن کمیشن اس سے ڈیل کر سکتی ہے. سپریم کورٹ کا رول نہیں تھا وہاں پہ. لیکن ایک سیکنڈ, میں سیاسی افق پہ بات کر رہا ہوں. دیکھیں, سپریم کورٹ کے 2 رول ہیں پاکستان میں رہے ہیں ہسٹورک پرسپیکٹو میں, ایک لیگل رول اور ایک پولیٹیکل رول. پولیٹیکل رول جو تھا اس میں سپریم کورٹ نے کافی اکھاڑ پچھاڑ کی, تو اس دفعہ ان کو موقع مل گیا. 2 حکومتیں انہوں نے صاف کر دی تھیں 62-63 کے نیچے. بتانا چاہتے ہیں کہ چوائس صاحب کا جو مسائل تھے نا اپنے ذاتی ان کا جو ذاتی گرج ہے, یعنی میں نے بتایا کہ جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے, چونکہ میں سارا دوبارہ ریپیٹ کر دوں زیادہ اچھا رہے گا. جنرل پرویز مشرف کا کیس چونکہ میں نے یہاں لاہور ہائی کورٹ میں جب کیا اور یہاں کے فل بینچ نے سیٹ اسائڈ کیا, تو میری عادت ہے, میں ماسٹر آف فیکٹ از ماسٹر آف لا, میں نے پوری فائل دیکھی پروسیکیوٹر سے اپوائنٹ ہونے سے.
कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट होने से, कंप्लेंट को आने के लिए, नवाज शरीफ का भी ज़ाती गरज, नवाज शरीफ और इफ्तिखार चौधरी एक पेज पर थे और नजर आ रहा था कि एजेंडा उनका ज़ाती एजेंडा था और जिसका वो लेकर चले थे और जिस तरह वो सत्यानाश किया, फिर यहीं तक बात खत्म नहीं होती। मैं समझ गया, आपका सवाल ये था कि इफ्तिखार चौधरी साहब आखिर इस हद तक गए ये क्यों, यानी ये जज का काम तो नहीं है, ये जज को इम्पार्शियलिटी। मैं आपको बताता हूँ कि जब हालात नॉर्मल होते हैं ना तो हर चीज़ जो है वो स्मूथली होती है, लेकिन जब हालात अब नॉर्मल हो जाए तो फिर वो जो कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर एंड लव एंड वॉर, तो वो अब नॉर्मल हालात के लिए। तो वो शख्स जो इस तरह के हालात के गिरदाब में फंस जाता है वो ये समझता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो फेयर है। तो इफ्तिखार चौधरी साहब को इस कदर इनसिक्योरिटी हो चुकी थी, क्योंकि उस वक्त रस्साकशी हर तरफ से हो रही थी, कि वो इनसिक्योरिटीज़ ने उनको मजबूर कर दिया कि वो जो उनको एक ट्रस्ट, सेक्रेट ट्रस्ट था जो उनको आइन ने दिया था, वो उसकी लिमिट्स को फलांग गए और वो अपना जो एक एम्पायर है उसको मजबूत करने के लिए या अपनी इनसिक्योरिटीज़ को एड्रेस करने के लिए उन्होंने वो लिमिट्स तोड़ दी और उन्होंने कोशिश किया कि पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव को भी सब्जुगेट करें, लेजिस्लेचर को भी सब्जुगेट करें और अपने क्लैन ऑफ जजेस जो हैं उनको मजबूत करें। उसने सबसे पहली चीज़ उन्होंने ये की जिसका भी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि 104 जज निकाल दिया कि अपनी मर्जी का बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया। नहीं अपनी एक सेकंड, अपनी मर्जी का बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। बिल्कुल सही। यानी ये तो 3 जजेस थे, सर ये अकेले रिस्टोर हुए थे, वो 13 जो फ्रेशली अपॉइंटेड जजेस थे उनको अपने साथ मिलाया और इन 13-14 जजेस ने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस को निकाल दिया, क्योंकि उस वक्त जो स्ट्रेंथ थी सुप्रीम कोर्ट की वो अराउंड 29 थी। तो माइनॉरिटी जजेस ने मेजॉरिटी जजेस को निकाल दिया। वो उसमें पार्टी नहीं थे, उनको नोटिस नहीं थे और ये दुनिया का यूनिक एक एग्जाम्पल है। तो वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ को एड्रेस कर रहे थे। उसमें सबसे पहले उन्होंने जुडिशरी को तय किया, उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट को टेक ऑन किया, हुकूमत को टेक ऑन किया, मैं रोक रहा हूँ यहाँ आपको, एग्जीक्यूटिव को सब्जुगेट किया। मैं यहाँ रोक रहा हूँ आपको थोड़ी देर इजाजत के साथ। जुडिशल पावर को इस बेदरेक तरीके से इस्तेमाल करने की दुनिया में ये वाहिद मिसाल है जो कि इससे पहले कभी नहीं देखी। मैं आप ही का आर्गूमेंट है, यानी इसका, और आप लेते आए हैं इस आर्गूमेंट को कि जजेस को आर्टिकल 209 के अलावा निकाला नहीं जा सकता। हाँ। तो ये जजमेंट इसके भी वायलेशन, ये भी बिल्कुल सही है, बड़ी वाज़ेह तौर पर 209 की भी वायलेशन भी। और लेकिन सिर्फ ये देखें सुप्रीम कोर्ट की हद तक नहीं, वो एक एजेंडा था या एक पूरे हाई कोर्ट्स के जजेस और बड़े कॉम्पिटेंट जजेस, यानी मैं अच्छा नहीं लगता कि आपके सामने मैं तारीफ करूं, लेकिन बड़े कॉम्पिटेंट जजेस उस वक्त की बेस्ट कोर्ट्स थी। और उसके बाद उन्होंने वो अपना क्लैन का लफ्ज़ इस्तेमाल करे, जो मर्जी आप लफ्ज़ इस्तेमाल करें इस हवाले से, उन्होंने फिर वो बाकायदा भर्ती किए अपनी उस राजधानी को चलाने के लिए। हाँ। और चूज किए और पॉलिटिकल जजेस चूज किए नून लीग के साथ और उनके साथ मिलके। आपने फिर एक सेंसिटिव टॉपिक छोड़ दिया है कि जजेस की जो अपॉइंटमेंट्स थी, तो वेरी सून मैं जब अटॉर्नी जनरल बन गया तो वो जो जुडिशल कमीशन जो इन जजेस को अपॉइंट करती थी, जिसमें कि शौकत सिद्दीकी साहब का केस भी हमारे सामने आया, मैं अकेला शख्स था उस पे उस वक्त, जिसने कि खालिद रांझा साहब भी थे मेरे साथ। तो हमने इसको कहा कि जी इनकी कॉन्फर्मेशन फॉर सर्टन रीजंस, क्योंकि उस वक्त ये कंट्रोवर्शियल भी थे और इनके ख़िलाफ़ कुछ इश्यूज भी थे, तो हमने एग्री नहीं किया था इनकी कॉन्फर्मेशन पर और पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी एग्री नहीं किया था। मुझे याद है। लिहाजा इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कंट्राइव्ड पिटीशन करा दी। इफ्तिखार चौधरी साहब ने खुद कंट्राइव्ड पिटीशन करा के अगले दिन बेंच बना दिया और शौकत सिद्दीकी साहब का केस जो है उस बेंच में लगा दिया, और ये सारा कुछ कंट्राइव था। और उस बेंच को गालिबन तसद्दुक़ जिलानी हेड कर रहे थे। और जब मैं उनके सामने इस केस में खड़ा हुआ तो प्रेसिडेंट साहब का भी रेफरेंस एक आ गया था बाद में, लेकिन जब मैं खड़ा हुआ तो मेरा जो पहला आर्गूमेंट था, मुझे अभी तक याद है, मैंने कहा कि इस पिटीशन में इतने सुकम हैं, इतने लैप्सेस हैं कि ऑफिस तो इस तरह की पिटीशन कभी पास ही नहीं करता। तो आई हैव कंपेलिंग रीजंस टू से दैट the filing of this petition and the way it has come up for hearing so quickly, I have compelling reasons to say that it has the blessings of the
آنریبل چیف جسٹس جسٹس افتخار چودھری. اچھا. یعنی اس وقت کا اٹرنی جنرل پہلی پوزیشن یہ لے رہا ہے کہ یہ چیف جسٹس کے کہنے پہ ہوئی, یعنی کہ جس کیس میں چیف جسٹس ملا اور بعد میں پھر ان کو بحال کر دیا جائے اور ان کو پارلیمنٹری کمیٹی کو رد کر دیا جائے, وہ بھی ایک ان کانسٹیٹیوشنل ڈیسیجن تھا. اور جسٹس تصدق جیلانی چونکہ میرے ایک پرانے ان سے ایک مراسم تھے, ہم کٹھے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تھے, تو مجھے وہ جسٹس تصدق جیلانی کی جو ڈیسنسی ہے اس کے آگے میں کبھی کھڑا بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ بہت ہی ڈیسنٹ آدمی ہیں. مجھے ان کی یہی چیز بڑی پسند ہے. تو انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے اپنی اس ڈیسنسی کو اس طریقے سے استعمال کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ہم آپ کو سنیں گے ان تمام چیزوں پہ, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ پٹیشن پہ, لیکن پہلے ہم میرٹس کو ڈسکس کرتے ہیں, پھر ہم اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے. صحیح ہے. تو میں وہ ان کی جو ایک مٹھاس تھی ان کی لینگویج کی, میں اس کے ساتھ ڈھیر ہو گیا, اس سے میں ڈھیر ہو گیا. اور تھوڑی دیر کے لیے میرے وہ ذہن سے وہ جو لیگل وہ جو مین ایشوز تھے, تھوڑی دیر کے لیے یہ سارے جو غلط طریقے سے پٹیشن فائل ہوئی تھی وہ میرے ذہن سے تھوڑی دیر کے لیے نا وہ نکل گئے, اور میں میرٹس کی طرف لگ گیا یہ سوچتے ہوئے کہ بعد میں یہ ساری باتیں ہم کر دیں گے. تو بعد میں انہوں نے اس طریقے سے کورٹ کو ریگولیٹ کیا کہ اس طرف تو کبھی بات گئی نہیں, اور جب فیصلہ آیا تو میرے لیے بہت حیران کن تھا. وہ یہی معاملہ فصیح بخاری صاحب کے کیس میں ہوا, بالکل ایسے ہی. میں حیران ہوں. اچھا, اس کی میں تاریخ بتانے لگا ہوں آپ کو. اچھا ہوا آپ نے چھیڑ دیا, مجھے یاد کرا دیا. اور یہ سارے کیسز غلط, ان کانسٹیٹیوشنل. آپ نے بڑی زبردست بات کہہ دی ہے عرفان قادری صاحب. میں تاریخی بات کرنے لگا ہوں. مجھے اتفاق ہوا حدیبیہ کی کیس اسٹڈی کرنے کا. میں بڑی زبردست بتانے لگا ہوں آپ کو. یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا, وہ نظر آ رہا ہے مجھے, وہ کیسے نظر آتا ہے کہ حدیبیہ کے کیس کو جب دیکھتے ہیں, کہ حدیبیہ کے کیس میں جب دو ججز ڈائسینٹنگ نوٹ دیتے ہیں, ایک کہتا ہے ری انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی, ایک کہتا ہے کہ ری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. وہ 2012 میں فیصلہ ریفری جج آتا ہے. سنیے گا ذرا بات, 2012 سے لے کر نومبر 2012 سے لے کر نومبر 2013 تک ریفری جج نہیں ہے. ذرا بات کو سمجھیے گا. جب ان کی گورنمنٹ آتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی, ریفری جج آتا ہے, اور ریفری جج سردار شمیم احمد خان جو بعد میں چیزیں لاہور ہائی کورٹ بنتے ہیں, ان کو لایا جاتا ہے. وہ بعد میں جس طرح چیزیں مینوور ہوئیں, جو چیزیں پھر ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو وہاں آئے, دوست ہیں ہمارے نصیر بھٹا صاحب, انہوں نے بھی آ کر یہ بات کہی. اس کے بعد جب معاملہ جب گیا, اپیل فائل نہیں ہوئی, تو کئی چیزیں سامنے ہیں. پھر اس دوران جتنے وہ چیئرمین نیب آئے, وہ وزیر بخاری سمیت دیدار حسین بھی تھا غالباً نا, کسی کو نہیں رہنے دیا افتخار چودھری نے, کسی کو نہیں رہنے دیا. ہاں, اور میں ایک بات اس لیے ایڈ کر رہا ہوں کہ یہاں بھی بیٹھ کر افتخار چودھری نواز شریف کو یا ان لوگوں کو بچانے کے لیے ساتھ جڑے ہوئے تھے. نہیں, اور پھر انہوں نے جو کرائٹیریا مقرر کیا کہ چیئرمین نیب جو کس قسم کا ہونا چاہیے, اس کی کوالیفیکیشن کیسے ہونی چاہیے, اس میں کنسلٹیشن کیسی ہونی چاہیے, وہ تمام سپریم کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ بھی فالو نہیں کی گئی. یہ بڑی زبردست. سپریم کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ چیئرمین ایس سی سی پی کی, وہ پرنسپل والی یا جتنی چیئرمین نیب کی تھی, اتنی ہی امپورٹنٹ وہ بھی پوسٹیں ہیں. لیکن وہاں پہ وہ پرنسپل نہ ہائی کورٹ میں فالو کیا گیا, نہ ادھر فالو کیا گیا. اور جو ہائی کورٹ کے ججز کو پارلیمنٹری کمیٹی نے نہیں کنفرم کیا تھا, ان سب کی خود ہی پٹیشنیں کرا کے ان کو دوبارہ لا کے تو وہاں ہائی کورٹس میں بٹھا دیا گیا, اور پھر وہ بعد میں کوئی چیف جسٹس بن گیا, کوئی پتہ نہیں کہاں تک پھر وہ لوگ گئے. نہیں, آپ نے تو بڑی, آپ تو دیکھیں نا, آپ تو تاریخ ہی نہیں, میں بھولا ہوا تھا کئی چیزیں, میں شوکت صدیقی والا بھی بھولا نہیں. ہوا. لیکن مجھے جو پرابلم خطرناک جو چیز لگ رہی ہے نا, وہ یہ لگ رہی ہے کل کو کہ کوئی انڈیپینڈنٹ چیئرمین نیب آ گیا جو کہ جوڈیشری سے نہ ہوا, اور اس نے پیورلی لا کو فالو کیا, تو یہ معاملے اگر کھلیں گے تو اتنی وائلیشنز ہیں کانسٹیٹیوشن کی کہ یہ تمام مس یوز آف اتھارٹی میں معاملہ آئے گا. سیکشن 9, اور اس میں پبلک ایکسچیکر کے جو لاس ہوا ہے ان لوگوں سے وہ تنخواہیں بھی ساری واپس لی جائیں گی. یہ تو آپ نے کیسا چیپٹر دیکھے, یعنی آپ ناظرین آپ کے لیے بڑی بریکنگ بات دے رہا ہوں میں. افتخار محمد چودھری اور اس کے علاوہ بعد میں جتنے بھی ججز ہیں, انہوں نے جو مس یوز آف اتھارٹی یہ کیا ہے سیکشن 9 کے تحت, چیئرمین نیب کوئی بھی اگر آ گیا, دیکھتے ہیں اپنا جاوید اقبال صاحب اس میں کوئی ایکشن لیتے یا نہیں لیتے, لیکن یہ اختیار, میں بھی بڑا کلیئر ہوں جو عرفان قادری صاحب نے کہا ہے, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن میں ایک اور چیز آپ سے چاہوں گا کہ پلیز میرا اکیلے کا ورژن مت سنیں, آپ نے تو میرا ورژن سنا ہے, خدا را افتخار چودھری صاحب کو بھی لے کے آئیں. میں بالکل کوشش کروں گا, میں ٹائم لوں گا, ٹائم لیں, ان کو بھی لائیں,
وہ ان کو بڑا شوق تھا. ایک وہ تھے جواد خواجہ صاحب تھے, وہ بڑا ہم سب کو وہ اپنی بتاتے ہوتے تھے موقع, اور وہ بڑا فیل کرتے تھے اسٹرانگلی, بڑے پیشنیٹ تھے اپنے ویوز میں. ان کو بھی لائیں تاکہ یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے نظر کے آئیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا. اچھا ایک بات اور بتائیے, اور ان کو پورا موقع دیا جائے ان کے ڈیفینس. اچھا ایک میں ہمیں تو جب وہ ججز کو نکالا گیا تھا کسی نے موقع نہیں دیا تھا ان کے خلاف. اگر آج میں بات کر رہا ہوں تو میں کہتا ہوں پلیز ان کو موقع دیں, سب کو لائے کھڑا کریں کٹارے میں, سب کو کٹارے میں نہ لائیں, ان کو موقع دیں, ان کو تمیز سے ان سے گفتگو کریں. یہ بات صحیح ہے, بہت تمیز سے. اچھا میں دیکھیں یہ فورم جو ہے نا میس ویوز کا, جناب افتخار محمد چوہدری صاحب آپ کے لیے بھی اوپن ہے, جناب جسٹس ریٹائرڈ جواد صاحب آپ کے لیے بھی, اور جو کوئی بھی آنا چاہے اس حوالے سے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ. ہمارے کوئی ذاتی ڈفرینسز ہیں ہی نہیں, لیکن دیکھیں آج بڑی اچھی اور فرینڈلی ماحول میں بات ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو عدلیہ کا رول آف لا صحیح طرح سے پنپے. اور اچھا ہم پھر میں آخری بات کرنے لگا, پروگرام بڑا لمبا ہو جائے, لیکن لازم مجھے لگتا ہے کہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں. ہمیں لگتا ہے کہ 15 دن میں 10 دن میں پھر بیٹھنا پڑے دوبارہ کچھ اور ایشوز کے اوپر. پبلک انٹرسٹ میں جوڈیشل ایکٹیویزم بہت حامی ہوں, لیکن جو افتخار چودھری کا پیریڈ ہے اس میں ریکوڈیک لے لیں, اس میں وہ کارکے لے لیں, اور رینٹل پاور لے لیں, اس ملک کی اکانومی اسٹیل مل لے لیں, اس ملک کی اکانومی کا گوادر پورٹ لے لیں. بڑا ڈیلے ہوا وہاں پہ. پھر وہ جو سیف سٹی پروجیکٹ تھا اسلام آباد کا سیف سٹی پروجیکٹ, اس میں جن ججز نے وہ جو فیصلہ دیا وہ بالکل مطلب اس سے سارا معاملہ ڈیلے ہوا. گو کہ اینڈ میں معاملہ اسی کمپنی کو ملا, لیکن وہ چونکہ ڈیلے ہو گیا 3-4 سال کی وجہ ڈیلے ہو گئی, اس سے جو کاسٹیں ہیں وہ کہاں کی کہاں بڑھ گئی. تو یہ ساری کاسٹیں ان پہ ڈالیں تو لگ جائے گا پتہ ان کو. تو یعنی یہ جتنا نقصان کار کے وغیرہ ان ساری چیزوں کا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا تو افتخار چودھری, اب چونکہ ناظرین گفتگو بڑی لمبی ہو جاتی ہے, اور یہ وہ فیصلے تھے جو کہ ان کے جورسڈکشن سے بڑھ کے تھے. یہ بات صحیح ہے, یہ پروٹیکٹڈ ہیں ان فیصلوں میں جو ود ان جورسڈکشن ہے. جو جورسڈکشن سے ہٹ کے فیصلے ہیں وہاں پہ یہ پروٹیکٹڈ نہیں ہے فرام پروسیکیوشنز. اچھا بہت زبردست باتیں آپ, یعنی میں خود آج بڑا مزہ آیا گفتگو کرنے کا. کچھ تاریخ کے اور آپ ایسے پلٹے ہیں کہ قانون کی کتابوں میں یہ چیزیں نہیں آپ کو ملیں گی. کوشش کی ہے آپ تک یہ حقائق سارے سامنے رکھ سکیں. یہ ہمارا عرفان کار صاحب کے ساتھ دوسرا پروگرام ہے. کمنٹ ضرور کیجئے گا, کوشش کروں گا جواب دے سکوں. پھر دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے, اجازت دیجیے گا. السلام علیکم, خدا حافظ.